جتنی اعلیٰ، خوشی اتنی بڑی، تو ہم ہر نعمت پہ خوشی کا اظہار کرتے ہیں، اور جان رحمت کو فقط نعمت نہیں مانتے، بلکہ ہم تو نعمتوں کی جان بھی ماننے تو مصطفیٰ کو مانتے ہیں، نعمتوں کی سردار بھی مانے تو مصطفیٰ کو مانتے ہیں۔ تو پھر آقا کریم کے آنے پہ ہم خوشیوں کا اظہار کیوں نہ کریں؟ اور یہ بات بھی ذہن میں رکھیے گا، ہم نبی رحمت شفیع امت کے ولادت باسعادت کے موقع پہ جو خوشی کا اظہار کرتے ہیں، کئی اس کے سبب ہیں۔ ایک وجہ یہ ہے، توجہ میری جانب، ایک وجہ یہ ہے آنے والی نسلوں کے سینوں میں عشق مصطفیٰ آ جائے، ان کی نسبت مصطفیٰ جان رحمت سے مضبوط ہو جائے، اور اس نسبت کی اگر یہ بات آپ کو سناؤں اور آپ کا سینہ ٹھر جائے تو پھر سبحان اللہ کی صداؤں میں اپنے رب کو راضی کر لیجئے گا۔ شیخ ابو عبداللہ محمد سلاوی رحمت اللہ تعالی علیہ، آپ کا وصال مبارک ہوا، کچھ دن، کچھ عرصہ، کچھ وقت گزرا، حالت خواب اب کسی کو ملتے ہیں تو کسی نے کہا اے شیخ ابو عبداللہ محمد سلاوی رحمت اللہ تعالی علیہ، حضور بتائیے ماجرا کیا ہے، آپ کا ٹھکانہ کہاں پہ ہے؟ تو آپ فرماتے الحمدللہ اللہ نے جنت عطا فرمائی ہے۔ یا اللہ جنہوں نے سبحان اللہ کہہ لیا، جو اس بات پہ راضی ہو گئے کہ تو نے اپنے بندے کو جنت دی، ان سب کو بھی جنت عطا فرمایا۔ جب آپ نے یہ فرمایا کہ جنت میں ہو، پوچھنے والے نے بھی حد کر دی، حضرت جی کیڑا عمل کام آیا جی؟ حضور کون سے نیکی کام آئی؟ کس عمل کے سبب اب جنت میں پہنچے؟ تو آگے سے جواب بڑا سادہ سا آتا ہے، فرمایا بس ایک نیکی تھی، نسبت مصطفیٰ سے تھی، بس ایک نیکی نسبت مصطفیٰ سے تھی۔ اس پوچھنے والے نے بھی حد کر دی، کہا نسبت کی بات کر رہے ہو، کیا خون رسول تھے؟ کیا آپ خون علی ہے؟ آپ نے نسبت کی بات کی ہے، آپ کو جان رحمت سے کون سی نسبت ہے؟ کیا آپ کا خون کا رشتہ ہے؟ آپ خاندان علی سے ہے؟ کیا آپ خون رسول ہے؟ بتانے والے بھی شیخ عبداللہ ہیں، حد کر دی یارو، یہ جملہ میرے لیے بھی ہے، آپ کے لیے بھی ہے، ہر عاشق رسول کے لیے ہے، ہر صاحب ایمان کے لیے ہے۔ شیخ عبداللہ فرمانے لگے نانا خون رسول نہیں ہوں، مجھے بس اتنی سی نسبت ہے جو ایک کتے کو اپنے مالک سے ہوتی ہے، مجھے بس اتنی نسبت ہے جو ایک کتے کو اپنے مالک سے ہے، اسی نسبت کی وجہ سے میرے رب نے مجھے جنت عطا فرما دی۔ تو پھر ہم کیوں نہ کہیں ویران زندگی تھی میں خاک چانتا تھا، ویران زندگی تھی میں خاک چھانتا تھا، یا رسول اللہ آپ کی عنایات سے پہلے مجھے کون جانتا، آپ کی عنایات سے پہلے، یار جتنے کرم ہم پہ ہوئے صدقہ مصطفیٰ کا ہے، جتنے احسان ہم پہ ہوئے صدقہ مصطفیٰ کا ہے، جتنی نعمتیں ہمیں ملی صدقہ مصطفیٰ کا ہے، جتنی خوشی کی بہاریں ہم نے دیکھی صدقہ مصطفیٰ کا ہے، جتنی نعمتوں کے مزے ہم نے چکھے صدقہ مصطفیٰ کا ہے۔ تو جب صدقے میں مصطفیٰ کے یہاں ملا، وہاں جنت بھی مصطفیٰ کے صدقے ملے گی۔ ہم اس نبی کے آنے کی خوشیاں کیوں نہ منائیں؟ ہم ان کے آنے پہ گھر گھر میں محفلیں کیوں نہ سجائیں؟ اگر امام جلال الدین سیوطی رحمت اللہ تعالی علیہ سے پوچھا جائے، جنہیں جاگتے ہوئے 72 مرتبہ میرے آقا نبی رحمت کا رخ زیبا دیکھنے کی سعادت نصیب ہوئی، 72 بار جنہوں نے رخ مصطفیٰ کو دیکھا، وہ امام جلال الدین سیوطی فرماتے جس گھر میں، جس مسجد میں، جس محلے میں مصطفیٰ کا میلاد منایا جاتا ہے، اللہ کے فرشتے آتے ہیں، حتیٰ کہ فرشتوں کے سردار جناب جبریل امین بھی آتے ہیں، جناب میکائیل بھی آتے ہیں، جناب اسرافیل بھی آتے ہیں،
جناب اسرائیل بھی آتے ہیں، آ کر کے اس گھر کو رحمت سے ڈانٹ بھی لیتے ہیں اور وہاں پہ رحمت و رضوان کی دعائیں بھی مانگتے ہیں۔ فرشتے دعائیں مانگے ان کے لیے جنہوں نے میلاد کی محفل سجائی۔ اور میں نے یہ جملہ جب پڑھا، یہ حوالہ ابھی بھی میرے پاس موجود ہے، کوئی اس کو جیسے چاہے وہ لے، وہ اس کی مرضی ہے، ہم عاشق ہیں، ہمیں ان حوالوں کی ضرورت بھی ہے۔ امام جلال الدین سیوطی فرماتے ہیں جو مصطفیٰ کا میلاد مناتا ہے، سنیوں تڑپ جانا، اپنے عقیدے پہ بھی ناز کرنا، اپنے کلیجوں کو بھی ٹھنڈا کر لینا۔ امام جلال الدین سیوطی فرما رہے ہیں جو مصطفیٰ کا میلاد مناتا ہے، اس کے اہل خانہ میں سے کوئی مر کے قبر میں جاتا ہے، فرشتے جو سوال پوچھتے ہیں ان کے جواب آسان کر دیے جاتے ہیں۔ اگر اپنے مرنے والوں کو خوش کرنا چاہتے ہو کہ وہ قبر میں آسانی سے جواب دے، اے غیرے کی باتیں نہ سنو، مصطفیٰ کا میلاد مناتے رہو، مرنے والے قبر میں آسانی سے جواب دیتے رہیں گے۔ یار قبر میں آسانی سے جواب آ جائے پھر چاہیے ہی کیا، اور نسخہ کتنا آسان دے دیا، میں مصطفیٰ کا میلاد مناتے رہو۔ میں نے پہلے بھی سینکڑوں مرتبہ بات کی، اب بھی کرنے لگا ہوں اور کرتا رہوں گا۔ وہ بات کیا ہے؟ آج جو ہمیں کہتے ہیں نا دکھاؤ لکھا کہاں پہ ہے، ساری باتیں ایک طرف، سارے جھگڑے ایک طرف، سارے دلائل ایک طرف، حالانکہ دلائل بھی ہیں، ایسا نہیں کہ نہیں، مگر جو میں بات کہنے لگا ہوں کبھی تم بھی تو سوچ لیا کرو، کبھی تم بھی تو پوچھ لیا کرو، جب میرے آقا غار ثور میں جا کے امت کے لیے آنسو بہا کے کہتے رہے یا اللہ میری امت کو بخش دے، جن کی توجہ ہے ادھر انہیں مبارک ہو، جب آقا جا کر کے غار ثور کی چوٹی پہ، اور جب آقا غار ہرا میں جا کر کے اپنے گھر حجرے خاص میں مصلی بچھا کر جب آقا کہتے رہے یا اللہ امت کو بخش دے، آقا نے بھی کہا تھا کہ حوالہ کہاں ہے، میں امت کے لیے دعا مانگوں یا نہ مانگوں؟ شاید تمہارے دل کی کھڑکی کھل جائے، اگر آقا دعائیں نہ کرتے کیا آج چہرے بدلے نہ جاتے؟ آج جتنے گناہ ہے، آج جو کرتوتے ہیں، کیا آج کوئی بندر بن کے پھر نہ رہا ہوتا؟ آج دہلیز پہ لکھا نہ جاتا کہ یہ بھی چور ہے، یہ بھی چور ہے؟ کیا آج دروازوں پہ لکھ نہ دیا جاتا اس نے یہ کرتوت کی ہے، اس نے یہ گناہ کیا ہے، اس نے یہ زیادتی کی ہے؟ ارے کیوں نہیں لکھا گیا؟ کیونکہ تم جناب موسیٰ و عیسیٰ کی امت نہیں ہو، تم امت مصطفیٰ ہو۔ بھئی جب نبی ہو کر امت کے لیے بخشش کی دعا مانگتے ہوئے دلیل نہیں مانگی، کیسا وہ امتی ہے جو اسی نبی کے ذکر کے لیے کہے دلیل چاہیے؟ دلیل، کتابوں کی دلیلیں ایک طرف، احمد رضا اپنی بات کرتا ہے، تمہیں اچھی لگے تو تم بھی کر لینا، کتابوں کی دلیلیں ایک طرف، ہم سے پوچھتے ہو کہاں لکھا ہے تو ہم بتاتے ہیں ہمارے مقدر میں لکھا ہے۔ یہ بات میری اپنی ہے، اچھی لگے تو تمہیں قبول، نہ لگے تو میری ہے، اور بھائی میرے مقدر میں لکھا ہے کہ احمد رضا مصطفیٰ کا میلاد مناتا رہے گا۔ اور اس سے بڑھ کر کے ہمیں اور کیا چاہیے کہ ہمارے مقدر میں یہ لکھا ہے جس نبی نے ہمارے لیے مانگا ہے ہم اس کا ذکر کرتے رہے۔ اور بریلی کے امام نے کیا خوب کہا، ایک دو دن کی بات ہی نہیں ہے، حشر تک ڈالیں گے پیدائش مولا کی دھوم، حشر تک ڈالیں گے۔ اور بھائی دو چار صدیوں کی بات نہیں، یہ نہ کہنا ان کا وہ بڑا مولوی دنیا سے چلا گیا،
پھر بات ختم ہو سکتی ہے، وہ چلا گیا پھر معاملہ ٹھنڈا ہو سکتا ہے۔ ارے نانا، اگر ایک جائے گا تو 101 آئیں گے، کیونکہ حشر تک ڈالیں گے ہم پیدائش مولا کے دوم، مثل فارس نجد کے کلے گراتے جائیں گے۔